یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ہر اول دستہ ہے۔ امیر محترم حضرت ساجد میر حافظہ اللہ کے یہ روحانی فرزندوں کا قافلہ ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میری قیادت نے اللہ کی رحمت سے ہمیں جب بھی بلایا ہے رب کے قرآن کے لیے بلایا ہے یا مدینے والے کے فرمان کے لیے بلایا ہے، اور ہم انشاءاللہ الرحمن اپنے قائدین کی موجودگی میں اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کی یہ نمائندگی بیٹھی ہے، آپ نے سنا ہمارے قائد محترم نے کہا ہے یہ باہر سے نہیں بلوائے گئے، یہ جنگ سے نہیں آئے، یہ سیالکوٹ سے نہیں آئے، یہ خانیوال سے نہیں آئے، یہ کارکنان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد کے کارکنان ہیں، اور انشاءاللہ یہ امی پور بازار کیا ہے، آپ کا ضلع کونسل چوک کیا ہے، ہمیں ہماری قیادت جہاں بھی آواز دے گی ہاتھ اٹھا کے عزم کیجئے گا، جہاں بھی ہماری قیادت ہمیں آواز دے گی ہم رات نہیں دیکھیں گے، دن نہیں دیکھیں گے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے ہم میدان عمل میں کود جائیں گے تشریف لاتے ہیں آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے جگر گوشہ شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر، میری مراد واجب الاحترام حضرت مولانا علامہ معتصم الہی صاحب ظہیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ علامہ حافظ معتصم الہی صاحب ظہیر، چیئرمین کمیٹی سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اگر جمع ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم اسکندری سے نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج جب میں ضلع کونسل چوک سے لے کر اس مسجد تلک قافلے کی صورت میں نوجوانان ان کے جذبوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے چمکتے ہوئے چہرے توحید و سنت کے متوالے، شمع رسالت کے پروانے، دفاع صحابہ پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دینے کا اعلان کرنے والے، ان کے جوش کو، ان کے جذبے کو، ان کے ولولوں کو، ان کے ہمہموں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بابا شہید کے کہے ہوئے الفاظ بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو مخاطب کرتے یہ بات اکثر کہا کرتے تھے کہ نوجوانوں، اگر تم میں احساس ذوق پیدا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت کے سامنے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ آج نوجوانوں کے بلند عزم کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنے
کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر نہ صرف احساس ذوق پیدا ہو چکا ہے بلکہ ہم ہوشیار ہو کر چکنے ہو کر بیٹھے، اور اب ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں کتاب و سنت کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ نعرہ تکبیر! علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، صاحبزادہ حافظ معتصم الہی صاحب شہید، لائق تحسین ہے۔ نعرہ تکبیر! جتنی بڑی شخصیت ہے اتنا بڑا نعرہ ہونا چاہیے، جتنی بڑی جماعت ہے لائق تحسین ہے۔ فیصلہ آباد یوتھ فورس کے صدر محسن حمید صاحب، ان کے رفقا جنہوں نے خوشی کے چند لمحوں مستعار لے کر یہ رنگ و نور کی محفل سجائی ہے، اور آپ یقیناً لائق تحسین ہے۔ آج وطن عزیز میں نوجوانوں کو بہکانے کے لیے، ان کو پھسلانے کے لیے مختلف پارٹیاں اپنا اپنا منشور لے کر پھر رہی، کوئی کسی کو کسی گدی کی طرف بلانے والا، کسی ڈھیری کی طرف بلانے والا، کسی خانقاہ کی طرف بلانے والا، کسی شہر کی طرف بلانے والا، کوئی بریلی کی دعوت دینے والا، کوئی دیوبند کی دعوت دینے والا، کوئی اپنے بڑے کی دعوت دینے والا۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، تمہیں مبارک ہو۔ علامہ حبیب الرحمن جزانی یہ اکثر کہا کرتے تھے، اہل حدیثوں تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو۔ تم کائنات کا وہ واحد گروہ ہو جس کی دعوت یہ ہے، ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، تمہیں مبارک ہو، تمہیں تمہاری قیادت بلا رہی ہے، یہ رب کے قرآن کے لیے بلا رہی ہے، یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلا رہی ہے۔ مسلک اہل حدیث زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان زندہ باد، شہید اسلام حضرت حبیب الرحمن صاحب یزدانی زندہ باد۔ اور مجھے سلمان اعظم بھائی اہل حدیث یوتھ فورس کی تشکیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کو جب بابا شہید نے تشکیل دیا، یہ آپ کے چنیوٹ کے وسیع و عریض میدان میں یہ تاریخی الفاظ تھے، اور نوجوانوں اللہ کی قسم میں تمہیں لڑواؤں گا رب کی توحید کے لیے، محمد عظمت کی مصطفائی کے لیے۔ مجھے وہ نوجوان چاہیے جو آقا کی ختم نبوت کے لیے اپنی چھاتیاں گولیوں کے سامنے کھڑی کر دیں۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے بھائی سلمان اعظم آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہے کہ میں آپ کو کبھی اپنے لیے باہر آنے کا نہیں کہوں گا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن، تابناک، سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل۔ اللہ کے فضل و کرم سے بھائی سلمان اعظم آپ کو بلائے گا، ختم نبوت کے لیے بلائے گا، ختم نبوت کے لیے بلائے گا، باہر آنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بآواز بلند کہو، ختم نبوت کے لیے قائدین اہل حدیث یوتھ فورس ان کو بلائیں گے، باہر آنے کے لیے تیار؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے کیسے موقع پہ بابا شہید کے الفاظ یاد آئے، اہل حدیثوں
نبوت کے اگر کوئی صحیح رکھوالے ہیں تو تم ہو. تم نے ظاہری طور پر ختم نبوت کا اعلان کرنے والوں کو روکا اور باطنی طور پر ختم نبوت کے اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے. شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر زندہ باد. شہید اسلام حضرت حبیب الرحمان یزدانی زندہ باد. اور ہم نے ہمارے اسلاف نے صرف نعروں کو نہیں لگایا, صرف کھوکھلی تقاریر کو نہیں کیا, صرف داموں کو نہیں لگایا, صرف جھوٹی آوازوں کو نہیں کسا, بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اہلیت شہادت کو اوڑھ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر مولانا حبیب الرحمان یزدانی زندگی میں ختم نبوت کی خاطر, قرآن و حدیث کی خاطر اپنے جسم کو خنجروں سے زخمی کروا کر اپنے بیٹے انعام الرحمان کے بڑے بھائی کو زہر کا انجیکشن لگوا کر اور خود قلعہ لچمن سنگھ میں حلت شہادت کوڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. شہدائے اہل حدیث زندہ باد. سر بکف سر فروش یوتھ فورس, یوتھ فورس. اور علامہ شہید بھی ساری زندگی حالی نعروں کو نہیں لگاتے رہے بلکہ حلت شہادت توڑا اور اس بات کو ثابت کر دیا جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم, جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے فضل و کرم سے آج اہل حدیث یوتھ فورس دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم, سانچے میں مشکلات کے ڈالے ہوئے ہیں ہم. وہ دولت جنو جو زمانے سے اٹھ گئی اسی دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم. انہی اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے میدان عمل میں نکل چکی. اور یاد رکھو ہماری منزل فیصلہ آباد نہیں, ہماری منزل لاہور نہیں, ہماری منزل گجرانوالہ نہیں, کھاریاں نہیں, لالا موسیٰ نہیں, ہماری منزل انشاءاللہ بقول قائد شہید کے وہ دن دور نہیں. پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پرچم لہرائے گا تو کتاب و سنت کا لہرائے گا, اور کتاب و سنت کے پرچم کو لہرانے کے لیے تیار ہو. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو کتاب و سنت کے پرچم کو لہرانے کے لیے تیار ہو. نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث زندہ. اور میرے سے قبل قائدین نے آپ کے سامنے یوتھ فورس کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے ان کی ذمہ داریاں بیان کی. آپ کی پہلی ذمہ داری اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی توفیق سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے, اپنے مالوں کو صرف کرنے کے لیے, ملک میں توحید و سنت کے پرچم کو لہرانے کے لیے یہ سب سے بڑی آپ کی ذمہ داری ہے کہ عملی طور پر اس کاوش کا, اس جد و جہد کا حصہ بنا جائے. اور یہاں پر مجھ سے قبل دفاع صحابہ کی بات آپ کے سامنے ہو رہی. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں, آپ کی تاریخ بڑی روشن, آپ کا ماضی انتہائی تابناک. ماضی کی بات کیا کرتے ہو, آج کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ خوش نصیبی, یہ بات بھی اگر کسی کے حصے میں آئی تو آپ کے ہی قافلے کے سالار جناب ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب, جو سینٹ میں جو صاحب کر و فر, صاحب حسب و نسب, جاہ و جلال والا, نسب والا, مال والا, کس طرح جب دفاع صحابہ کی بات ہوئی اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ بات کہہ رہا کہ اللہ کے لیے جو بالالتوا کا شکار ہے اس کو فوراً سے پہلے قبول کیا جائے. اور مجھے بابا شہید کے الفاظ پھر کہاں یاد آئے. دفاع صحابہ کے عنوان سے ہونے والی ایک کانفرنس میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم ہے یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے, نصیب اپنا اپنا,
کسی کے نصیبے میں چاقو آیا، کسی کے نصیبے میں ڈھولک آیا، کسی کے نصیبے میں طبلہ آیا، کسی کے نصیبے میں باجا آیا، کسی کے نصیبے میں گالی آئی، کسی کے نصیبے میں تبرہ آیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تم آنا ابو بکر کو گالیاں دیتے ہوئے آنا، عمروں کو برا بلا کہتے ہوئے آنا، ذوالنورین پر کیچڑ اچھالتے ہوئے آنا۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، اللہ کے فضل و کرم سے کل قیامت کا دن ہوگا، ہم آئیں گے ابو بکر کی شان میں مدح کو بیان کرتے ہوئے آئیں گے، ابو بکر کی صداقت کو عام کرتے ہوئے آئیں گے، اور انشاءاللہ کل کی بات نہیں، میں آج کی بات کرتا ہوں۔ ابو بکر کی صداقت کا جھنڈا لہرانے کے لیے تیار ہو؟ دونوں ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے کہو، ابو بکر کی صداقت کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذوالنورین کی صحابت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو؟ علی کی جرأت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور شان کریمین حسن و حسین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تیار؟ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی مسئلہ ہو، دفاع حق میں نبوت کا ہو، دفاع صحابہ کا ہو، توہین رسالت کا ہو، دفاع شاعر اللہ کا ہو، یہ مارچ کا مہینہ گزر رہا، شاعر اللہ کی بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں بات آئی، قائدین نے یہاں پر آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھا، قراردادوں کو بھی پیش کیا گیا۔ یہ رواں ماہ کے حوالے سے ویلنٹائن گزرا، یہ آگے مارچ کے مہینے کی مناسبت سے یہ اللہ کی طرف سے اس کی مار آ چکی، رمضان کا مقدس مہینہ آ چکا، مگر بے حیائی کو فروغ دینے والے، روشن حیالی کے نام پر بغیرتی کو فروغ دینے والی تنظیمیں متحرک ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت پوری چوکس ہے، چاق و چوبند ہے۔ انشاءاللہ بے حیائی کے پروگراموں کو روکنے کے لیے انشاءاللہ مجھے اس بھیا سلمان نے بتایا کہ ہم نے رواں ماہ کو حیا کے نام سے اس ماہ کی ہم نے تجویز کیا ہے، کہ جس طرح بے حیائی کو پروان چڑھانے کے لیے بین الممالک مغربی جھنڈے پر میرا جسم میری مرضی کے نعروں کو لگانے والے میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان پورے ملک میں بے حیائی کے مارچ کے مقابلے میں حیا مارچ کو نکالنے کے لیے پرعزم ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے قائدین آپ کو بلائیں گے، باہر آنے کے لیے تیار؟ یہ کیسی بے حیائی ہے؟ یہ جو اس سے قبل دور حکومت گزرا، اللہ کی قسم ہم نے بڑے بڑے عجیب ادوار کو دیکھا۔ ہم نے یہاں پر بھٹو کے دور کی کہانیوں کو سنا، ایوب کی کہانی کو سنا، ضیاء الحق کے دور کو چھوٹی سی عمر میں دیکھا، نواز شریف کے دور کو دیکھا، زرداری کے دور کو دیکھا، مگر روشن حیالی کے نام پر بے حیائی کو جس طرح پچھلے دور مدینہ کی ریاست پر اپنی ریاست کو تشبیہ دینے والے نے جتنا اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا، اللہ کی قسم ہم نے اس سے قبل نہیں دیکھا ہے۔ یہ بے حیائی کے مارچ، یہ صحابہ کے اوپر ان کے اوپر تنقید کو کرنا، ختم نبوت کے اوپر ڈاکوں کو ڈالنا، یہ سب مدینہ کی ریاست کے جو سپہ سالار تھے ان کی کارستانیاں ہیں۔ یہ کس طرح کی مدینہ کی ریاست ہے کہ ان حیا باختہ خواتین کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، جن کا نعرہ ہے کہ خواتین کو خواتین سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے، مردوں کو مردوں سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ اسلامی ملک 70 سال سے زائد عرصہ بیت چکا، جس کو ہم نے پاکستان بنا، یہ نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کس طرح کی ریاست مدینہ کی تشکیل ہونے جا رہی تھی کہ جہاں پر عورتوں کے مخصوص اعضاء کے کپڑے ان کو سر عام تاروں پہ ٹانگا گیا، میرا جسم میری مرضی کے نعروں کو لگایا گیا۔ ہم یہ بات آپ کی وساطت سے مارچ کے مہینے کی آمد ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے کہ ہم آئین کو ماننے والے، قانون کو ماننے والے، پاکستان کے آئینی اور قانونی شہری ہونے کی وساطت سے
احکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی غیر آئینی، ذرا بات کو ذہن میں رکھنا، اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک آئینی اور قانونی جماعت ہے۔ ہم پاکستان کے آئین کو ماننے والے، اس کے قانون کو جاننے والے۔ یہ جو نہ بات ہم نے پاکستان کے قانون میں دیکھی نہ آئین میں دیکھی، یہ مغربی جھنڈے کے اوپر بے حیائی کو فروغ دینے والی بین الممالک ایجنسیاں جو یہاں پر فنڈنگ کر رہی ہیں، احکام بالا کو اہل حدیث ٹوٹ فورس کی قیادت کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، فوراً سے اوپر لے، ان کے اوپر آئینی قانونی قدغن لگائی جائے۔ اللہ کی قسم اگر ایسا نہ ہوا، یہاں فیصلہ آباد میں ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر کے جا رہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ کی فضل و کرم سے اہل حدیث یوتھ فورس کی پوری قیادت پورے ملک کی سڑکوں کو جام کر دے گی۔ اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت کی کال پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو؟ دونوں ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے کہو، اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہو؟ دفاع ختم نبوت کے لیے بلائے باہر آنے کے لیے تیار ہو؟ دفاع صحابہ کے لیے بلائے باہر آنے کے لیے تیار ہو؟ توہین رسالت کے لیے بلائے باہر آنے کے لیے تیار ہو؟ دفاع اسلامی شاعر کے لیے بلائے باہر آنے کے لیے تیار ہو؟ پھر ایک عہد آپ نے مسجد میں کیا، ایک ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا، کسی کی بیٹی کا، کسی خان زادے کا، کسی جاگیردار کا، کسی سردار اور وڈیرے کا، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، ابھی نماز عشاء کی جماعت ہوگی، نماز عشاء با جماعت ادا کرتے ہی آپ احباب تشریف لائے۔ اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کی کابینہ حلقہ جاتی ذمہ داران جہاں پر آپ کے شکر گزار ہیں، وہیں پر آپ کی خدمت میں یہ عرض گزار ہے کہ ابھی آپ نماز عشاء با جماعت ادا کریں گے۔ نماز عشاء کے بعد